بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور نے تمام کلاسز ختم ہونے کے بعد کچھ دیر رضا کا انتظار کیا، پر اس کے آنے کا کوئی نام و نشان نہ دیکھ کر اس نے اپنا موبائل نکالتے اسے کال ملائی، جو شاید واپسی پہ اسے یونیورسٹی پہ پک کرنا بھول گیا تھا۔ رضا کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز ابھرتے ہی نور شروع ہو چکی تھی۔ صبح بھی تم نے بدتمیزی کی، میری کلاس ڈھونڈنے میں مدد کیے بغیر ہی چلے گئے، اور اب بھی میں یہاں کھڑی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، پر تم ہو ہی بدتمیز۔ سہیلیوں سے فرصت ملے تو بہن کا خیال آئے۔ میں بتا رہی ہوں اگر تم اگلے 5 منٹ میں یہاں نہ پہنچے تو میں بابا کو کال کر دوں گی۔ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر جو بار بار اسے مخاطب کرتے کچھ بتانے کی کوشش میں تھا، نور نے حکم دیتے کال کاٹ دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ظہیر صاحب کے نام کی دھمکی سنتے ہی وہ شہر کے کسی بھی کونے میں ہو فوراً اسے لینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے 7 منٹ میں رضا نے بائک لا کر اس کے قریب روکی، جو سخت ناراضی کے باوجود خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سوری اپی، سچ میں بائک کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اتنا ٹائم لگ گیا۔ بائک گھر کے راستے پہ ڈالتے اس نے نور کی طرف خاموشی سے محسوس کرتے ہوئے کہا، پہاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری بائک، جو صرف میرے ہی کام کی دفعہ پنکچر ہوتی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی نور نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اب بھی کیا ہے، راستے میں لڑکیوں کے سامنے تو مت ماریں، میرا سارا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھ سے جلدی سے اپنے بال سیٹ کرتے اس نے مسکین سی صورت بنائی۔ تو ہوتا رہے خراب، تم میرے بھائی ہو، وہ بھی چھوٹے، اس لیے میرا جب دل کرے گا، جہاں دل کرے گا، میں تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے مار سکتی ہوں۔ اور بچے تم ذرا گھر پہنچو، میں بابا کو ایسی شکایتیں لگاؤ گی تمہاری کہ حق پتہ جائے گا کہ بہن کو کیسے اتنی دیر انتظار کرواتے ہیں۔ ایک اور تھپڑ اس کے کندھے میں مارتے نور نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ نور اب بھی کیا ہے آپ کو، پلیز اب بس بھی کریں اور اپنی انرجی گھر کے لیے بچا کر رکھیں، جہاں پہنچتے ہی آپ کو میرے اور اپنے لیے کھانا بنانا پڑے گا۔ موڑ کاٹتے رضا نے اسے مزید چڑھایا، میں کیوں کھانا بناؤں گی، ماما کہاں ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی نور نے پریشانی سے پوچھا، ماما بابا خالہ کی طرف گئے ہیں، کچھ ضروری کام تھا۔ اس کی پریشانی کو انجوائے کرتے رضا نے جواب دیا، جسے سنتے ہی نور کی شکل رونے والی ہو گئی۔ مجھے نہیں بنانا کھانا، پہلے ہی میں سارا دن لیکچر لے کے تھکی ہوئی ہوں، اور اب گھر جا کر مجھے میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں، اس لیے تم یہاں سے کچھ لے لو۔ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ اس نے انکار کیا تو رضا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے خود ہی اپنے منہ سے منع کرتے اس کی جان بچا لی۔ ٹھیک ہے ابھی کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی جا کر کچھ لے آتا ہوں، اور ہاں شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ گھر کے سامنے بائک روکتے رضا نے سر خم کیا تو نور نے بائک سے اترتے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو اب خود بھی بائک کھڑی کرتے اترا تھا۔ کون سا احسان؟ اس کے پیچھے گیٹ کی جانب آتے نور نے سوال کیا۔ میری جان بچانے کا احسان، مجھے اپنے نایاب ہاتھوں سے لذیذ ڈشز بنا کر نہ کھلانے کا احسان۔ لاک کھولنے کے ساتھ ہی اس نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، مطلب؟ نور نے اندر داخل ہوتے نہ سمجھے کے انداز میں پوچھا، مطلب کہ آپ بہت پہنچی ہوئی شیف ہیں، جو وہ چیزیں بھی بنا لیتی ہے جو دنیا کا آج تک بڑے سے بڑا شیف بھی نہیں بنا سکا۔ اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرتے رضا نے فخری انداز میں اس کی تعریف کی، مثلا میں کون سی ایسی چیزیں بناتی ہوں جو کوئی نہیں بنا سکتا؟ اپنی تعریف پر دل میں خوش ہوتے نور نے بڑے تجسس سے پوچھا، بھنڈی کے نایاب یخنی جس میں آپ نے پورے 2 گلاس پانی کے ڈالے تھے، اور ہاں وہ رس ملائی بھی جو باقاعدہ آپ نے رس ڈال کر بنائی تھی۔ ہے کیا یاد کروا دیا، اف ایسی لذیذ ڈشز تو کوئی دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہو تب بھی نہیں بنا سکتا۔ رضا نے اپنے ہی طور میں بولتے نور کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا، جو شاید اب اس کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ رضا میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ خفگی سے سر سرخ ہوتے رنگ کے ساتھ وہ اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، جو اس کے ہاتھ آنے سے پہلے گیٹ کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ تم گھر آؤ، ذرا دیکھنا کیسی طبیعت سیٹ کرتی ہوں تمہاری۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے گیٹ سے باہر نکلتا دیکھ کر نور نے بریک لگائی اور غصے سے گیٹ لاک کر کے اپنا بیگ اٹھائے اندر کی جانب بڑھی، جو رضا کو پکڑنے کے چکر میں صحن میں گر گیا تھا۔ آج کا دن ہی منحوس تھا، پہلے وہ بدتمیز لڑکی، پھر وہ زار ہوں جلاد کہیں کا، اور اب یہ رضا، سارے ہی میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتی اس نے بیگ اور بکس بیڈ پر پھینکتے خود کلامی کی، اور کلاک پر نظر پڑتی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے جلدی سے وضو کرنے چلی گئی تاکہ ظہر کی نماز ادا کر سکے۔ جی مامو، نیند تو بہت اچھی آئی، اور اب بس چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی تمہاری مامی سے کہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، رخسانہ زارون کے لیے بھی چائے لاؤ، بلکہ ناشتہ ہی بنا دو، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں مامو، میں فہد کے ساتھ کھانا کھا کر آیا تھا،
बस अब चाय पी के इस्लामाबाद के लिए निकलूँगा। क्यों भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी रुक जाओ कुछ दिन। उसकी बात सुनते ही अशरफ साहब ने टोका, नहीं मामू, मुआज को भी काम के सिलसिले में कराची जाना है और अम्मी अब्बू का भी आपके यहाँ कुछ दिन रुकने का इरादा है, तो घर को अकेला नहीं छोड़ सकते। ज़ारून ने माकूल सी वजह बताई। तो क्या है, घर कौन सा कोई उठा कर ले जाएगा, पीछे इतने मुलाजिम हैं, खुद ही देख लेंगे। रुखसाना बेगम ने चाय और केक उसके सामने रखते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस इंसान खुद घर हो तो परेशानी नहीं होती। वैसे भी आजकल मुलाजमों पर एतबार करने का अंजाम तो आप जानती ही हैं। उनके इसरार पर ज़ारून ने फिर से जवाब पेश किया, पहले तुम इतने टाइम बाद आए हो और अभी तो हमने तुम्हारी कोई मेहमान नवाजी भी नहीं की। फिर से अशरफ साहब ने उसे रोकने की कोशिश की, मैं फिर चक्कर लगा लूँगा और आपको अच्छे से अपनी मेहमान नवाजी का मौका दूंगा। चाय का सिप लेते ज़ारून ने उन्हें तसल्ली दी, चलो ठीक है, पर अभी तुम कहीं नहीं जा रहे, दोपहर तक तो रुको, खाना खा कर जाना। अशरफ साहब ने उसकी बात सुनते ही कहा तो ज़ारून को अब की बार मना करना मुनासिब नहीं लगा। जी ठीक है, मैं खा कर चला जाऊँगा। और ये अम्मी अब्बू कहाँ नज़र नहीं आ रहे? ज़ारून ने उनकी बात का मान रखते हुए पूछा तो रुखसाना बेगम उसके रुकने का सुनते ही खुशी से वापस किचन की जाने बढ़ी ताकि खाने की तैयारी कर सकें। वो दोनों कब्रिस्तान गए हैं अम्मी अब्बू की कब्र पे, अशरफ साहब ने उसे बताया, जो इस बात में सर हिलाते उनसे उनके बिजनेस के मुतल्लिक पूछने लगा। वो नमाज अदा कर फारिग हुई तो रज़ा भी खाना लेकर आ चुका था। आप भी आ जाए, मैं खाना ले आया हूँ। उसकी नाराज़गी के पेश नज़र वो खुद ही उसे कमरे में लेने आया। तो मैं क्या करूँ, जाओ जाकर खा लो, मैंने कौन सा नवाले बनाकर तुम्हारे मुंह में डालने हैं। दुपट्टा खोल कर लेते उसने अपनी खफगी बरकरार रखते हुए कहा, अच्छा ना, सॉरी, मैं तो वैसे ही आपको तंग कर रहा था। जेब से चॉकलेट निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराते रज़ा ने मज़रत के साथ साथ उसे रिश्वत की पेशकश की। जैसे झट से उसके हाथ से लेते नूर ने अपना मूड ठीक किया, हाँ तो मैंने कौन सा गुस्सा किया है। अपनी बुरी आंखों में चमक लिए उसने ललचाते हुए चॉकलेट को देखा। तो फिर चलें, खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसका मिजाज ठीक होता देखकर रज़ा ने उसका हाथ थामते हुए किचन का रुख किया, जहाँ वो पहले टेबल पर तमाम चीज़ें लगा कर गया था। मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ है पर अभी भी है, थोड़ा थोड़ा नाराज़ हूँ। कैसे तुमने मेरे खाने का बुरा कहा और मेरी बेइज्जती भी की। कुर्सी पर बैठते ही उसने चॉकलेट को टेबल पर रखते रज़ा से कहा, जो पहले उसकी प्लेट में साला निकलते अब अपने प्लेट में डाल रहा था, तो मैं वो थोड़ी सी नाराज़ भी आपके लिए चाय बनाकर ख़त्म कर दूँगा। इसलिए अब आप ऐसा मुँह बुरा सा मुँह बनाकर ना बैठें और खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। उसके दिल की बात बोलते रज़ा को मज़ीद मक्खन लगाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके ख़राब मूड की वजह ज़हीर साहब के कानों तक पहुँचे। ज़हीर साहब जो एक असूल परस्त इंसान होने के साथ साथ नेक और कम गो तबीयत के मालिक हैं। उनकी दो ही बच्चे हैं, जिनमें नूर बड़ी और BS कंप्यूटर साइंस की तालिब इल्म है। वो ज़हीर साहब की लाडली होने के साथ साथ काफ़ी हसास और नासिक मिजाज तबीयत की मालिक है, जबकि उससे 2 साल छोटा रज़ा जो अभी FA का तालिब इल्म है और नैला बेगम के बेशुमार लाड़ प्यार की वजह से काफ़ी शरारती और नरम तबीयत भी। सारा दिन नूर की नाक में दम किए रखना उसका बेहतरीन मशगला है। ज़हीर साहब एक सरकारी मुलाजिम है, जिनका तबादला कुछ दिन पहले ही फैसलाबाद से इस्लामाबाद हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी इस छोटी सी फैमिली को लिए यहाँ आकर आबाद हो गए। रज़ा, मैं सोने जा रही हूँ, जब मम्मा पापा आ जाए तो मुझे जगा देना। नूर ने खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह समेटे और उसे टीवी पर कोई फिल्म देखने में मसरूफ़ देखकर कहा, तो आप अब चाय नहीं पिएंगी क्या? उसकी बात सुनते ही रज़ा ने टीवी की आवाज़ बंद करते खुशी से पूछा, नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करूँगी, तुम बस मुझे कुछ देर में जगा देना। और हाँ, शाम की चाय तुम बनाओगे, इसलिए ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी चाय बनाने से तुम्हारी जान बख्श कर दे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर नूर ने पलट कर कहते उसकी सारी खुशी पर पानी फेरा, जी ठीक है, बना लूँगा। मुँह फुलाते उसने फिर से टीवी की आवाज़ तेज़ की तो नूर ने उसके चेहरे पर 12 बजते देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे का रुख किया। तौबा, अल्लाह ऐसी जालिम बहन भी किसी को ना दे, आमीन। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होते देखकर रज़ा ने हाथ उठाकर दुआ की और दोबारा से टीवी की जानिब मुतवज्जा हो गया। दोपहर के खाने के बाद ज़ारून ने अशरफ साहब से इजाज़त तलब की और अहमद साहब और अब्दा बेगम को अपना ख्याल रखने और जल्द घर वापस आने का कहते ड्राइवर के साथ इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ। गाड़ी घर से निकली तो उसने अपना रात से बंद पड़ा मोबाइल ऑन किया, जिसकी स्क्रीन फ़ौरन से लाताद मैसेज से भर चुकी थी। उफ, ये क्या मुसीबत है। उसी अनजान नंबर से किए गए मैसेज की एक लंबी फहरिस्त देकर उसके माथे पे बल पड़े। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से उठकर आ जाते हैं दूसरों को तंग करने के लिए। बारी बारी तमाम मैसेज खोल के पढ़ते उसने खुद कलामी की, अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा, हद है, 200 मैसेज में तकरीबन 2000 बार सॉरी बोल दिया। उस लड़की ने उफ
कुछ मैसेज पढ़ने के बाद उसने बाकी वैसे ही डिलीट कर दिए और ड्राइवर से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा जो पिछले दोनों दिनों ख़राब थी। जी छोटे साहब, अब मैं ठीक हूँ। बड़े साहब ने डॉक्टर को दिखाया था और 7 दवाइयाँ भी लेकर दी और अब अल्लाह के करम से मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। हाँ, मैंने पूरी तफसील से ज़ारून को जवाब दिया। अच्छा, अल्लाह पाक बस सेहत दे आपको, बाकी दवाइयाँ आप वक्त पर लेते रहिएगा। अपने मोबाइल की जानिब मुतवज्जा होते ज़ारून ने उन्हें नसीहत की। जी साहब, इस बात में सरलते उसने गाड़ी को मोटरवे पे डाला तो ज़ारून ने सॉरी की मैसेज से तंग आकर ना चाहते हुए भी इट्स ओके का मैसेज लेकर सेंड किया। आपने सच में माफ़ कर दिया है ना? अगले 1 सेकंड के अंदर अंदर फिर से उसे यकीन दाने के लिए एक मैसेज महसूल हुआ, जिसको पढ़ने के बाद चिढ़ने की बजाय ज़ारून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जी कर दिया है माफ़, और अब प्लीज़ आप मुझे सॉरी मत कहिएगा। मुस्कुराहट वाले कुछ इमोजी के साथ किए जाने वाले मैसेज को पढ़ते ही हुब्बा की रात से अटकी हुई सांस बहाल हुई। क्या हुआ, लगता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? कुछ देर दूसरी तरफ से जवाब का इंतज़ार करने के बाद हुब्बा ने खुद ही मैसेज टाइप करते सेंड किया तो फ़ौरन से ज़ारून का रिप्लाई आया, नहीं ऐसी बात नहीं, बस आपकी बात मुझे कुछ परेशान कर गई। क्यों और क्या आप पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? चेहरे पर परेशानी के आसार से जाए उसने एक और सवाल किया। नहीं, मैं पहली नज़र क्या, मैं तो मोहब्बत पर भी यही नहीं रखता। ज़ारून ने साफ गोई का मुजाहरा करते जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सिखा दूंगी आपको, मोहब्बत भी और यकीन करना भी। वैसे मेरा नाम हुब्बा है, मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। तकरीब में अपने दोस्त के साथ आई थी। अब्बू बिजनेसमैन हैं, शायद आप जानते हों सुल्तान अफंदी को। लाहौर के अहम लोगों में उनका शुमार होता है और अम्मी सोशल वर्कर हैं। मैं अकलौती हूँ और आज से पहले कभी इतनी डटाई से किसी को मैसेज नहीं किया और कभी किसी की इतनी बातें भी नहीं सुनी। पर आप खुशकिस्मत हैं कि हुब्बा अफंदी का दिल आप पे आ गया और उसने आपकी इतनी बातें सुनने के साथ साथ रात भर जाकर आपसे मदद की। अपने बालों को कंधों से पीछे करते उसने मैसेज टाइप करते सेंड किया, जिसे पढ़ते ज़ारून के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। ओह थैंक यू मैम, आपने इस बंदा नाचीज़ पे इतनी अनायत की। मैसेज के जवाब देते ज़ारून ने सुल्तान अफंदी के बारे में सोचा, जो एक जानी मानी शख्सियत थे और वो काफ़ी बार उनको अखबार में देख चुका था। अब ऐसे कहे कि मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करें, और क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? अपनी खूबसूरत आंखों में चमक लिए उसने खुद ही पहल की, हम सोच के बताऊंगा, और अब आप सो जाएं क्योंकि बकौल आपने सारी रात जाकर मुझसे मदद की तो मुझे लगता है अब आपको आराम की ज़रूरत है। ज़ारून ने अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की। ठीक है, पर वादा करें आप फिर मुझसे बात करेंगे, बल्कि जब मैं मैसेज करूं आप जवाब देंगे। जी ठीक है, दे दूंगा, अब आप रेस्ट करें। उसके वादा लेने पर फिर से मुस्कुराहट ने ज़ारून के लबों को छुआ। ओके ठीक है, ओ थैंक यू मेरी मदद कबूल करने के लिए। आखिरी मैसेज टाइप करने के साथ ही वो लेट चुकी थी, पर अब आंखों में नींद की बजाय एक खूबसूरत चमक थी, जिसे बरकरार रखने के लिए उसे बस थोड़ी सी मजीद मेहनत करना थी, क्योंकि हुब्बा अफंदी की नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाती वो फिर उसे अपना बनाकर ही छोड़ती। और इस बार तो चीज़ की जगह एक इंसान था जिसने पहली दफ़ा में हुब्बा अफंदी के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। नूर की आंख रज़ा के जगाने से खुली, जो उसे नैला बेगम और ज़हीर साहब के आने का बताकर चला गया था। उफ, इतना टाइम हो गया। कुछ देर सुस्ती से लेटे रहने के बाद जैसे ही उसकी नज़र क्लॉक पर पड़ी वो फ़ौरन से उठकर बैठी। मैंने रज़ा से कहा भी था कि मुझे जल्दी जगा देना, पर इस लड़के को कभी मेरी बात समझ नहीं आती। मुंह में बोड़ बुड़ाती उसने चादर साइड पर की और उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो मुंह हाथ धोकर बहल लॉन्ज में आई, जहाँ ज़हीर साहब खबरें देखने में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, दुपट्टा ठीक करते उसने उनके करीब बैठते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी, और कैसा रहा आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन? उसके सलाम पर जवाब देते उन्होंने टीवी की आवाज़ आहिस्ता की। जी बाबा ठीक था दिन, बस सारा दिन ये क्लास वो क्लास, थक गई मैं। अच्छा कोई बात नहीं, खुद ही 1-2 दिन में सब सेट हो जाएगा, बस अब तुमने दिल लगाकर पढ़ना है। उसके सर पर हाथ रखते उन्होंने नसीहत की, जिस पर साल हिलाते नूर ने नैला बेगम का पूछा, मामा कहाँ हैं? नमाज पढ़ रही हैं। खाना खाया था तुमने? अगर नहीं खाया तो उठो, मैं बिरयानी लेकर आया हूँ, गर्म करके खा लो। नहीं बाबा, हमने खाना खा लिया था, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, फिर देखती हूँ भूख हुई तो खा लूँगी। सोफे से उठते उसने अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा ठीक है, पढ़ो नमाज, जब तक नैला भी फारिग हो जाएगी और रज़ा भी इब्राहिम से नोटिस लेकर आ जाएगा, फिर सब इकट्ठे खाना खाएंगे। स्क्रीन पर नजरें जमाते उन्होंने नूर से कहा, जो उनकी बात मुकम्मल होते ही ठीक है कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ी। घर पहुंचते ही ज़ारून का पहला सामना मुआज से हुआ, जो उसी के इंतज़ार में बैठा था। यार इतना टाइम लगाकर क्यों आए हो? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। ज़ारून से मिलते मुआज ने शिकवा किया,
ہاں بس شام کا وقت تھا تو رش کافی تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تم بتاؤ کب تک جاننے کی تیاری ہے؟ اس کی بات کا جواب دیتے زارون نے سوال کیا۔ ہاں بس نکل رہا ہوں، تمہارا ہی انتظار تھا۔ باہر ہارن کی آواز سنتے اس نے زارون سے کہا اور اپنا بیگ لیے اندر کی جانب بڑھا۔ سلیم، بابر صاحب سے کہو کہ معاذ صاحب اپنا سامان لے کر آتے ہیں۔ پھر سے ہارن کی آواز سنتے زارون نے اپنے چوکیدار کو آواز لگائی اور خود بھی معاذ کے پیچھے ہی اندر کی جانب بڑھا۔ علی احمد صاحب جو کہ ایک کاروباری آدمی ہیں اور اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار ہیں۔ ان کے 4 بیٹے جنید، مزمل، معاذ اور زارون ہیں اور ایک بیٹی مہم جو سب سے بڑی اور شادی شدہ ہونے کے ساتھ کافی عرصے سے سعودیہ میں اپنے شوہر اور 2 بچوں عبیرہ اور سبحان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ جنید اور مزمل دونوں ہی شادی شدہ ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ دبئی میں مقیم ہے۔ جنید کا ایک بیٹا عثمان ہے اور بیگم ہینا جو سادہ طبیعت کی مالک اور خوش اخلاق لڑکی ہے۔ مزمل کی ایک بیٹی ایمان اور بیوی ہما جو کچھ تلخ طبیعت کی ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کو بخوبی سنبھالے ہوئے ہے۔ معاذ جو ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوا ہے، وہ فی الحال احمد صاحب کے ساتھ ان کے کاروبار میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، پر کچھ ہی عرصے میں وہ بھی جنید اور مزمل کی طرح بیرون ملک سیٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زارون گھر میں سب سے چھوٹا اور لڑلا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش اخلاق اور زندہ دل انسان ہے، جس نے اپنا اسکول کا سارا وقت شرارتوں اور گھر والوں کو تنگ کرنے میں گزارا، پر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے سامنے ایک لڑکا ڈانس کرتا دکھائی دیا، جسے پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے وہ اس کے قریب چلی آئے، جہاں اس کے علاوہ تقریباً 20-25 لڑکوں کا ایک گروپ چیئرز رکھے بیٹھا اس کا ڈانس انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ اوئے ٹھیک سے کر، اور کیا یہ لڑکیوں کی طرح ایک ہی جگہ جمے سٹیپ مار رہے ہو؟ اسی گروپ میں سے ایک لڑکے نے اسے ایک ہی طرح کے پوز مارتے دیکھ کر ٹوکا تو ڈانس کرنے والے لڑکے کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی۔ بھائی صاحب کر تو رہا ہوں، اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے اس نے مسکین سی صورت بناتے ایک تو مزید سٹیپ مارے۔ اف عمر، یہ کون سا نمونہ پکڑ لایا تم؟ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ان میں سے ایک لڑکا جو سب سے آگے بیٹھا تھا اس نے اپنے پاس کھڑے لڑکے کا نام پکارتے غصے سے کہا، ارم بھائی ناگن ڈانس کروا لیں اس سے، مجھے لگتا ہے یہ وہ چیک کر لے گا۔ عمر نامی اس لڑکے نے سن گلاسز لگائے بیٹھے اس مغرور لڑکے کو مشورہ دیا، ٹھیک ہے ناگن ڈانس کرو، اور اب کی بار اگر تم نے مجھے بد مزہ کیا تو پھر اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بھائی پلیز مجھے نہیں آتا، اس لڑکے نے اس پوری فوج کے سامنے بے بس ہوتے مداخل کرنے کی کوشش کی تو اس عمر نامی لڑکے نے آ کر اسے گردن سے دبوچا۔ اوہ تیری اتنی ہمت کہ تو ارم بھائی کو منع کرے، ابھی بتاتا ہوں تجھے، عمر نامی اس لڑکے نے کہنے کے ساتھ ہی اسے ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ لڑکا خوف کے مارے فوراً ہی بیٹھ کر ناگن ڈانس کرنے لگا۔ اف کسی اور کو لے کر آؤ، اس اینک والا جن سے کچھ نہیں ہوتا، ارم نے اشارے سے منع کرتے عمر سے کہا، جو فوراً ہی سارے لاتے ایک دوسرا نمونہ گردن سے پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ہاں بھائی کیا کر لیتے ہو تم؟ اسی گروپ میں سے ایک نے اس سے سوال کیا تو نور نے ہوش میں آتے ادھر ادھر دیکھا اور وہاں کچھ گڑبڑ محسوس کرتے کھسکنا چاہا، پر اس سے پہلے ارم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ عمر اس لڑکی کو لاؤ یہاں۔ سر تک پیر اس کا جز لیتے ارم نے حکم دیا، جس کی تکمیل کے لیے عمر نے فوراً ہی اس جگہ کا رخ کیا جہاں نور کھڑی تھی۔ مس آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ اس کے قریب آتے ہی عمر نے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، سر یہ کون سے سر ہیں؟ سر کا لفظ سنتے ہی نور کو لگا کہ وہ کوئی ٹیچر ہیں، یہ ہمارے سر ہیں اور اب آپ کے بھی، اس لیے پلیز آپ وہاں آئیں تاکہ سر آپ سے کچھ جان پہچان بڑھا سکیں۔ عمر نے حد الامکان اپنے لہجے کو سنجیدہ اور نرم رکھا۔ اچھا سمجھ گئی، مطلب سر تعارف کر رہے ہیں سب نئے اسٹوڈنٹس کا۔ عمر کی بات سنتے ہی نور نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے کہا اور اس کے اشارہ کرنے پر اس جانب بڑھی جہاں ارم بیٹھا تھا۔ اف عباس اسے تو دفع کرو۔ عمر کے ساتھ نور کو آتا دیکھا ارم نے اس دوسرے نمونہ کی بے سری آواز سے تنگ آتے کہا، جی ارم بھائی۔ اس کا حکم ملتے ہی عباس نے اٹھ کر اس لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گراؤنڈ سے باہر لے گیا۔ السلام علیکم سر۔ نور نے اس کے پاس رکتے بڑے ادب سے سلام کیا تو ارم نے گلاسز اتارتے عمر کو اشارہ کرتے اس ادب کی وجہ پوچھی، بھائی آپ کو ٹیچر سمجھ رہی ہے؟ عمر نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو ارم نے اپنے مسکراہٹ چھپاتے گلاسز پہنے۔ وعلیکم السلام، تو مس کیا نام ہے آپ کا؟ سنجیدگی کے لبادہ اڑے اس نے پہلا سوال کی۔ سر نور حرم، پر سب پیار سے مجھے نور کہتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میرے بابا کہتے ہیں کہ استاد بھی والدین کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ نور نے نام کے ساتھ ہی ارم کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی لاجواب کیا جو چند ہی منٹ میں اس کے ماں باپ کی جگہ لے چکے تھے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اور بتائیں آپ اس یونیورسٹی میں کیا کرنے آئی ہیں؟ میرا مطلب کہ کیا پڑھنے آئے ہیں؟ سنجیدگی سے ایک اور سوال پوچھا گیا۔
جی میں BS کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، آج میرا دوسرا دن ہے۔ ویسے تو میں ڈاکٹر بننا چاہتی پر بابا کہتے ہیں کہ تمہارے نمبر کم ہیں، تمہیں میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملنا، اس لیے میں نے سوچا انسانوں کی نہ سے کمپیوٹر کی ہی ڈاکٹر بن جاؤں۔ ویسے میں نے FSC میں میڈک کا آپریشن کیا تھا اور تھوڑا تو مجھے انسانوں کا بھی کرنا آتا ہے، مگر میں کرتی نہیں کیونکہ بابا کہتے ہیں ایسے کسی کا آپریشن نہیں کرتے۔ نور نے ایک بار پھر سے بولنا شروع کیا تو آرام نے گلاسز آنکھوں سے نیچی کرتے اس بولتی مشین کو دیکھا جو ان سب کی بولتی بند کیے اپنا ہی پروگرام شروع کیے ہوئے تھی۔ اف اب یہ منی کہاں سے لایا ہو؟ فہد نے عمر کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی جو خود اس شکل سے معصوم ٹیپ ریکارڈر کو سننے میں مصروف تھا۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی میں رہنے کی اہل ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف سرگرمیوں میں حصہ دلا کر ان کے اندر مضبوطی پیدا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی میرا دیا ایک چیلنج پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو آپ کو سزا ملے گی، اس لیے ہر حال میں آپ کو چیلنج پورا کرنا پڑے گا۔ آرام نے اس کی چک چک سے تنگ آ کر بات پر آتے کہا، جی سر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بھرپور اعتماد کے ساتھ کہتے وہ چیلنج قبول کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے آپ کو سفید شرٹ والا لڑکا نظر آ رہا ہے، وہ جس کی پشت میری طرف ہے۔ نور نے تصدیق چاہی، جی وہی، بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے 500 روپے مانگ کر لے آئیں۔ 500 وہ بھی مانگنے ہیں، یہ کیسا چیلنج ہے؟ حیرت سے منہ کھلے اس کی طرف دیکھتے نور نے ناسمجھی سے پوچھا، بس چیلنج تو چیلنج ہوتا ہے، اب اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو سزا کے لیے تیار رہیں۔ اور ہم نے کندھے اچکاتے باقی سب کو آنکھ ماری۔ نہیں میں لاتی ہوں۔ سزا کا سنتے ہی اس سے کچھ منٹ پہلے ناگن ڈانس اور لڑکے کو پڑھنے والے تھپڑ یاد آئے، تب بھی اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر اس سفید شرٹ والے لڑکے کی جانب قدم بڑھائے جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ بھائی بات سنیے، نور نے اس لڑکے قریب جاتے اسے مخاطب کیا جو اپنے موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اف تم پھر آگے، میں تمہیں کہیں کا راستہ نہیں بتاؤں گا۔ اس پر نظر پڑتے زارون نے صاف انکار کیا، اوہ زارا یہ آپ ہے، شکر ہے میں بچ گئی۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نور نے شکر ادا کیا۔ آپ بھی یہاں پڑھتے ہیں کیا؟ اپنے مطلب کے لیے کال والے تمام باتوں کو ایک طرف کرتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں میں یہاں گول گپوں کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ غصے سے واپس اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوتے اس نے جواب دیا، سچ میں کیا؟ ویسے آپ شکل سے ریڑھی لگانے والے لگتے نہیں، پر کیا کریں قسمت سب کی اپنی اپنی۔ لمبی سانس لیتے اس نے زارون سے اظہار افسوس کیا جس پر چند پل کے لیے اس کے موبائل پر چلتے ہاتھ ساخت ہوئے۔ وہ مجھے 500 روپے چاہیے تھا، مطلب مجھے نہیں بلکہ وہ دیکھیں پیچھے آپ کو وہ سر نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ میں آپ سے 500 روپے لے کر آؤں، اگر آپ نے مجھے نہ دیے تو وہ مجھے سزا دیں گے، اس لیے پلیز آپ مجھے دے دیں۔ نور نے اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے منت کی، میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں، اس لیے جائیں کسی اور سے مانگیں۔ ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود سر ارم پر نظر ڈالتے جس نے اس کے دیکھتے ہی اسے اشارے سے پیسے دینے سے منع کیا تھا، اس نے انکار کیا، پلیز دے دیں، دیکھیں میں آج ہی آپ کی ریڑھی سے 500 کے گول گپے کھا لوں گی، اور آپ نہیں دیں گے تو وہ سر مجھے سزا دیں گے۔ نور نے ایک بار پھر سے اصرار کیا، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اور اچھا ہے ذرا سزا بھگتیں تاکہ آپ کا دماغ ٹھکانے پہ آئے، جو شاید بچپن سے تھوڑا اپنی جگہ سے کھسکا ہوا ہے۔ ماتھے پہ بال ڈالتے اس نے ایک بار پھر سے منع کیا، ظاہر پلیز دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ نور نے رونے والی شکل بناتے ایک آخری کوشش کی، نہیں ہے میرے پاس، کہا نا، اب مزید میرا دماغ خراب نہ کریں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور نور کے روکنے کے باوجود بھی اٹھ کر کینٹین کی جانب چلا گیا۔ کنجوس، جلاد، بدتمیز کہیں کا، کیا تھا اگر 5 روپے دے دیتا تو؟ زارون کے جاتے ہی اس نے بے بسی سے پیچھے مڑ کر اس فوج کو دیکھا جو چہرے پہ فتح کی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو مس نور، مل گئے آپ کو 500 روپے یا نہیں؟ اس کے قریب آتے ارحم نے سوال کیا تو نور نے نفی میں ساری لائے، او تو پھر شاباش، یہ بیگ اور بکس ہمیں پکڑائیں اور ایک ٹانگ پر پوری یونیورسٹی کا چکا لگائیں۔ عمر نے اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھتے ہی جلدی سے فیصلہ سنایا، نہیں میں نہیں لگا سکتی، اور سر پلیز آپ مجھ سے 500 روپے لے لیں۔ نور نے عمر کی بات سنتے بدحواس ہوتے ایک نظر پوری یونیورسٹی پر ڈالتے معذرت کی، نہیں جو میرے اسسٹنٹ نے کہہ دیا آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ میں ابھی کے ابھی آپ کا ایڈمیشن کینسل کروا دوں گا۔ اپنا موبائل نکالتے ارحم نے بڑی سنجیدگی سے کہا، جسے سنتے نور کے ہوش اڑ چکے تھے۔ نہیں سر میں لگاتی ہوں۔ اپنا بیگ اور بکس عمر کی جانب بڑھاتے اس نے جلدی سے ایک پاؤں اٹھاتے چلنا شروع کیا تو ارحم کی اس پوری فوج نے بھی مسکراہٹ چھپاتے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے، جو یونیورسٹی کے کچھ حصہ عبور کرتے باقی اسٹوڈنٹس کو اپنے اوپر مسکراتا دیکھ کر رونے لگی تھی، جس کی وجہ سے ترس کھاتے ارحم نے اسے معاف کرتے کلاس میں جانے دیا۔ میں زار کا منہ توڑ دوں گی، بدتمیز کہیں کا،
अगर मुझे पैसे दे देता तो मेरा सबके सामने तमाशा ना बनता। 4 कदम उठाने के बाद टांगों में होने वाली दर्द की वजह से वो वहीं बैठकर रोते हुए दिल में ज़ारून अली से बदला लेने का इरादा कर चुकी थी।